زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش کی آواز ہے۔ آج پیر کا دن 24 مئی اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خلیل بلوچ۔ آئیے آج کے نیوز بلیٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں جو حکیم بلوچ پیش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ جارحیت کی تازہ لہر میں قابض پاکستانی فوج نے کیمپ طلب کر کے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا کر اس کا ہاتھ توڑ دیا ہے، جبکہ 7 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے جاؤ میں خلیل ولد عباس نامی نوجوان کو کوہڑو فوجی کیمپ میں طلب کیا گیا تھا، جہاں تفتیش کے نام پر اس پر شدید تشدد کر کے اس کا ہاتھ توڑ دیا گیا، جس سے اس کی حالت غیر ہو گئی ہے۔ آوران ہی میں گزشتہ کئی دنوں سے دراج کور کے علاقے میں قابض پاکستانی فوج نے اعلان کر رکھا ہے کہ جب تک ان کی جارحانہ کارروائیاں جاری ہیں، قریبی دیہات کے افراد باہر نکلنے سے گریز کریں، جس سے ایک بڑی آبادی محصور ہو کر رہ گئی ہے۔ دوسری طرف قابض پاکستانی فوج نے کیچ کے علاقے تمب گمازئی میں جارحیت کر کے 9 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا ہے۔ دوران جارحیت قابض پاکستانی فوج نے گھروں میں توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کی ہے۔ جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد میں سے 7 کی شناخت کیفا ولد سیٹ علی، زبیر ولد داد محمد، الطاف ولد سبزل، افضل ولد سبزل، مسلم ولد علی، احسان ولد حمید، عمران ولد نادل قومی کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق جہانزیب بلوچ ولد علی بخش سکنہ سنگانی سر تربت نامی نوجوان کو بھی پاکستانی فوج اور خفیہ ادارے کے اہلکاروں نے اغوا کے بعد جبری لاپتہ کر دیا ہے۔ جہانزیب کے خاندانی ذرائع نے ریڈیو زرمبش کو بتایا ہے کہ انہیں پارک ہوٹل کے سامنے سے 9 مارچ 2021 کی شام 5 بجے ISI کے اہلکاروں نے اغوا کیا، جو 2 گاڑیوں میں آئے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اغوا کے بعد اب تک خاندان یہ معلوم نہیں کر سکا کہ انہیں کس جرم میں حراست میں لیا گیا ہے اور کہاں پر رکھا گیا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے سرکردہ رہنما اختر ندیم بلوچ نے شہید نور جان کی شہادت پر انہیں خراج تحسین پیش کی ہے اور کہا ہے کہ جب باوقار زندگی کا حق چھینا جاتا ہے تو موت، ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بہتر انتخاب ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید نور جان نے اپنی جان دے کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن اور اس کے مقامی حواریوں کو اپنے جرائم کا حساب دینا ہوگا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی نے اپنی جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتے کراچی یونیورسٹی کے طالب علم یاسر ظفر کو بلیدہ میں بے ایمانہ طور پر قتل کیا گیا، جو کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو ایک سازش کے تحت جبر کا نشانہ بنانے کا تسلسل کا حصہ ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ طالب علموں پر جبر کہ اس تسلسل میں جہاں ایک جانب سیکیورٹی ادارے براہ راست ملوث ہیں تو دوسری جانب گزشتہ چند ادوار میں سیکیورٹی اداروں کی پشت پناہی میں کام کرنے والے مسلح گروہوں نے طالب علموں کے لیے دہشت کی ایک ماحول بنا رکھی ہے۔ بیان کے مطابق یاسر ظفر کے قتل کو 1 ہفتہ کا دورانیہ پورا ہونے کے باوجود قاتلوں کی عدم گرفتاری کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی طرف سے یاسر ظفر کو انصاف دلانے کے لیے اتوار کو سوشل میڈیا کمپین بھی چلایا گیا۔ لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ جون کے مہینے میں ان کے بابا ڈاکٹر دین محمد بلوچ اور ذاکر مجید کی طویل جبری گمشدگی کے دورانیے میں 1 اور سال کا اضافہ ہو رہا ہے۔ لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی سمی بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ جون کے مہینے میں ان کے بابا ڈاکٹر دین محمد بلوچ اور ذاکر مجید کی طویل جبری گمشدگی کے دورانیے میں 1 اور سال کا اضافہ ہو رہا ہے۔ سمی بلوچ نے لکھا کہ اگر ذاکر مجید بلوچ اور دین محمد بلوچ ریاست کی نظر میں مجرم ہیں تو ان 12 سالوں میں خاندانوں کو اجتماعی سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے عاجزانہ سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا اب بھی ظالم ریاست کے دل میں رحم نہیں آئے گا؟
نیشنل پارٹی نے اپنے مرکزی رہنما ملا برکت پر قاتلانہ حملے کے خلاف بلوچستان بھر میں مرحلہ وار احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے۔ نیشنل پارٹی کی طرف سے جاری ایک اعلامیہ کے مطابق آج مکران ڈویژن میں 25 مئی کو کوئٹہ اور رخشان ڈویژن میں، جبکہ 26 مئی کو نذیر آباد ڈویژن اور 27 مئی کو کلات ڈویژن سمیت مختلف علاقوں میں احتجاج کیا جائے گا۔ دوسری طرف ملا برکت نے اپنی رہائش گاہ پر میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں ایک سیاسی کارکن اور میر غوث بخش بزنجو کی فکر کا نظریاتی ساتھی ہوں اور ذکری کمیونٹی کا ایک مذہبی پیشوا ہوں، جبکہ علاقے میں ایک سفید پوش بلوچ کی حیثیت سے اپنی شناخت رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈیتھ اسکواڈ سے جوڑنا یا مجھے ڈیتھ اسکواڈ کا سرغنہ ظاہر کرنا مضحکہ خیز ہے، جس کی میں سختی سے تردید کرتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بطور سیاسی کارکن مجھ سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر میری نہ کسی سے ذاتی دشمنی ہے اور نہ ہی سیاسی طور پر کسی دشمنی کا قائل ہوں۔ دوسری طرف قابض پاکستانی فوج کے کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور IGFC بلوچستان ساؤتھ نے ملا برکت کے گھر جا کر ان کی خیریت دریافت کی۔ گوادر کے علاقے جیونی میں پانی کی شدید قلت کے خلاف خواتین کی بڑی تعداد نے اتوار کے روز بھی سڑکوں پر نکل کر شہر کی دکانیں بند کر دی اور مکران کوسٹل ہائی وے بند کر کے ٹریفک کی روانی معطل کر دی ہے۔ اس دوران سڑک پر ٹائر بھی جلائے گئے۔ احتجاجی مظاہرین کے مطابق جیونی میں کئی مہینوں سے پانی کی سپلائی بند ہے، جس کے باعث شدید گرمی میں لوگ پیاسے اور پانی کے لیے دربدر ہیں۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا ہے کہ جیونی میں پانی کی قلت کا مسئلہ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے، مگر محکمہ پبلک ہیلتھ، ضلعی انتظامیہ، منتخب نمائندے پانی بحران پر قابو کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ انہیں جیونی کے شہریوں کی مشکلات اور تکالیف کا کوئی احساس تک نہیں ہے۔ بلوچستان پر قابض ریاست پاکستان کے وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم ڈھونگ کمیشن آج سے شال میں لاپتہ افراد کی کیسز کی سماعت کرے گا۔ 29 مئی تک جاری رہنے والی اس سماعت کے دوران بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 61 لاپتہ افراد کے کیسز سنے جائیں گے۔ کمیشن کی سربراہی بلوچستان ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج فضل الرحمان شال کے سکندر جمالی ہال میں کریں گے۔ اب پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں 2 مختلف واقعات میں پاکستانی فوج کے اہلکار سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی چوکی پر مبینہ طالبان شدت پسندوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا ایک اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ فائرنگ کے تبادلے میں فوج کا 32 سالہ سپاہی عمر دراز مارا گیا۔ دوسری طرف باجوڑ کی تحصیل برنگ میں بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک ہوا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اسرائیل اور غزہ کی پٹی کے حکمراں فلسطینی جماعت حماس کے درمیان جنگ بندی کی مکمل پاسداری پر زور دیا ہے۔ سلامتی کونسل نے فلسطینیوں اور بالخصوص اہل غزہ کو انسانی امداد مہیا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دوسری طرف فلسطینی حکومت نے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے جنگی جرائم کی عالمی عدالت ICC سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی اب بھی اسرائیل کی تائید کرتی ہے اور وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی قائم رہنے کے لیے دعا گو ہیں۔ بائیڈن کا مزید کہنا تھا کہ 2 ریاستوں کا قیام ہی اسرائیل اور فلسطینی تنازع کا واحد حل ہے۔ ایران کے صوبہ خوزستان کے شہر آبادان میں تیل صاف کرنے والے ایک قدیمی کارخانے میں شدید گرمی کے نتیجے میں دھماکہ ہوا ہے، جس سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق یہ آئل ریفائنری ایواز شہر کے جنوب واقع آبادان شہر میں ہے، جو ایران کی سب سے بڑی قدیم اور اہم ریفائنری ہے۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ ریفائنری کے احاطے میں آتش گیر مواد موجود ہونے کے سبب درجہ حرارت بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے پنی خرابی پیدا ہو گئی اور ریفائنری کے تیسرے یونٹ میں دھماکہ ہوا۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ہے کہ آبادان شہر میں دھماکے کے بعد دھواں اور فضائی آلودگی پھیل گئی ہے۔
भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के इल्ज़ाम में मज़ीद 2 सरकारी मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुबैना तौर पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में सरकारी स्कूलों के 2 असातिज़ा बशीर अहमद शेख और मोहम्मद यूसुफ को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त किए गए दोनों सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक सरहदी ज़िले कपवाड़ा से है। इसके अलावा एक पुलिस अफसर देवेंद्र सिंह को भी मुलाजमत से निकाल दिया गया है। आलमी इदारा सेहत WHO ने इंकशाफ किया है कि 11 मई से अब तक 4 मजीद ममालिक की जानिब से कोरोना वायरस की भारतीय किस्म की इतला दी गई है। ये ममालिक बहरीन, ईरान, उर्दन और मराकश हैं, जबकि दुनिया भर में मजमूई तौर पर 44 ममालिक ने अपने यहाँ इस नौइयत के कोरोना वायरस की मौजूदगी के बारे में WHO को आगाह कर चुके हैं। अल अरबिया को जारी किए गए एक प्रेस रिलीज में इदारे ने कहा है कि मशरक़ वस्ता के ममालिक में कोरोना की इस किस्म के फैलाव का इम्कान बढ़ गया है। इन ममालिक में सऊदी अरब शामिल है। इसकी वजह खलीजी ममालिक और भारत के दरमियान जुग्राफियाई कुर्बत है। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि इस साल गैर मुल्की मुसलमान भी फरीज़े हज अदा कर सकेंगे, लेकिन यह तादाद महज 60,000 अफराद पर मुश्तमिल होगी और हज के ख्वाहिशमंद अफराद पर उम्र की हद भी लागू की गई है, जिसके मुताबिक 18 साल से कम और 60 साल से जायद उम्र के अफराद हज अदा नहीं कर सकेंगे, जबकि हज अदा करने वाले अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवानी होगी और मुकम्मल एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। चीन में तूफानी बारिशों और ओले गिरने से मैराथन में शरीक 21 अफराद हलाक हो गए हैं। चीनी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये वाकया शुमाली चीन के सूबे गंसू में पेश आया, जहां पहाड़ी इलाके में 100 किलोमीटर माउंटेन मैराथन के दौरान तूफानी बारिश हुई और ओले गिरे। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 172 अफराद मैराथन में शरीक थे, जिनमें से चंद अफराद लापता भी हैं, जिसके बाद रेस रोक दी गई है और इमदादी कार्रवाई जारी है। मकामी हुक्काम के मुताबिक मैराथन के शरका जब बुलंद मकाम पर 21 से 30 किलोमीटर के दरमियान पहुंचे तो उन्हें शदीद बारिश और बर्फबारी ने आ घेरा और मौसम की शिद्दत के बायस शरका जान की बाजी हार गए। इसी के साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए।